ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، نبی کے طریقے کے موافق ہو جائے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دین بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم عمل کریں بڑا سارا لیکن اس کے اندر نہ خدا کا حکم نہ نبی کا طریقہ، بس جیسے جی میں آئی ویسے کیا، جیسی منمانی ہوئی ویسے کیا، تو خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو دینی بنا لگا، جو جتنا اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ لے گا، اللہ کا محبوب بنے گا، نبی پاک علیہ السلام کا دلارا بنے گا۔ اور اگر دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، خدا کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا آدمی بڑے خسارے میں، بڑے نقصان کے اندر ہوگا۔ آج ہماری زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہے، آج ہم نے دین کو پیچھے ڈال رکھا ہے، اپنی چاہی اپنی منمانی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی واسطے پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں، آفتیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ احمد نواز کو ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں، یہ حالات جو آ رہے ہیں، اپنی بے دینی کا، اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں خدا پاک کی طرف سے، اور یہ آتے ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل کے اوپر۔ جیسا انسان کا عمل ویسا خدائی فیصلہ، اور جیسا خدائی فیصلہ ویسے حالات۔ اگر عمل اچھے ہیں تو فیصلے بھی اس کے مطابق اچھے ہوں گے، اور اگر عمل خراب ہے تو فیصلے بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ آج ہمارے عمل بہت خراب ہیں، آج ہم نے دین کو پیچھے ڈال رکھا ہے، آج ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں اور دنیا کے چھٹبھیا بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لو، نہ کسی کے گھر میں چین، نہ سکون، نہ کسی گھر کے اندر عزت اور نہ کسی گھر کے اندر خیر برکت، بلکہ بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں اور طرح طرح کے حالات کے اندر آدمی گھرا ہوا ہے۔ اس کام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زندگی شریعت کے مطابق کرو، اپنی زندگی سنت کے موافق کرو، کیونکہ خدا پاک کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کا طریقہ بھی سب کو سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ جو جتنا نبی کے رنگ میں اپنا آپ کو رکھ لے گا، جو جتنا اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لے گا، اتنے ہی خدا کا بھی محبوب بنے گا، اتنا ہی نبی کا بھی دلارا بنے گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس کو سیکھنے کے واسطے یہ ساری چلت پھرت، یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ ساری کہت سنت ہے کہ ہماری، اور اس کام کا مقصد بھی سنتوں کا زندہ کرنا ہے، سنتوں کے اوپر لانا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو اس پر لانے کی محنت کرنا ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ خدا پاک کے ہاتھ میں۔ آدمی اپنی سی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو خدا پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اس کی کوشش کو رائگاں نہیں فرماتے، بلکہ اس کی محنت کی قدر کرتے ہیں۔ اب اگر انسان دنیا کی چیزوں پر محنت کرتا ہے تو دنیا ملتی ہے، لیکن مقدر کے مقدر ملتی ہے، اور آخرت کے اندر دنیا چھوٹ جا رہی ہے۔ اور آدمی اگر دین کے حاصل کرنے پر محنت کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، دین کو اپناتا ہے، دین کے لیے کوشش کرتا ہے، تو خدا پاک اس کی برکت سے دنیا بھی بناتے ہیں، اور اصل تو بھائی آخرت کا بنانا ہے۔ آخرت بنی تو سب کچھ بنا، اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑا، اور آخرت بنتی ہے بھلے اعمال سے،
آخرت بنتی ہے دین پر چلنے سے، آخرت بنتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے سے۔ اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں گے، اس کی تیاری میں لگیں گے، تو خدا پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری یہ زندگی بھی چین سکون سے گزرے گی، خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور بھائی اگر دنیائی کو سامنے رکھ کر چلے، آخرت سے اور آخرت والے اعمال سے غافل ہے، آخرت کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور دنیا کو سامنے رکھ کر چلے، تو جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے دنیا ساتھ ہے، جس دن آنکھ بند ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت سامنے آ جائے گی، پھر اس وقت کے اندر آدمی پچھتاوے گا، آدمی روئے گا، گڑ گڑائے گا، افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ آئے میں کچھ کر کے کیوں نہیں آیا۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا حسرت اور افسوس کرنا آدمی کو کوئی کام نہیں دے گا، کیونکہ نکب کرنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب تو جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اس کو ملے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا اور برا کیا ہوگا تو برا۔ دنیا کے اندر تو آدمی دھوکے کے اندر مبتلا رہ سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر دھوکہ ہٹ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ آدمی جیسا کرتا ہے، کچھ اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے اور برا کرتا ہے تو اپنے لیے۔ دنیا کے اندر تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنے ہی ساتھ کیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بس یہ سارا کہنا سننا اسی واسطے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی سنت کے معاشرے کریں۔ ایک ایک سنت کے اندر خدا پاک نے جاذبیت رکھی ہے، ایک ایک سنت کے اندر نورانیت، روحانیت، ایک ایک سنت کے اندر خیر و برکت ہے۔ اس لیے سنتوں کو اپنانا، سنتوں پر چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر نبی کا قرب چاہتے ہیں، اگر نبی کی معیت چاہتے ہیں، تو ہمیں سنتوں کو اپنانا ہے، ہمیں سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر عمل کے اندر خدا کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، عزت بھی عزت ہے، فلاح ہی فلاح ہے، اور آخرت بھی بنے گی اور اس کی برکت سے دنیا بھی بنے گی۔ نہیں تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، دنیا کا حال تو سب کے سامنے ہے کہ آج یہ پوری دنیا جہنم قدا بنی ہوئی ہے، گھر گھر پریشانیاں، گھر گھر بیماریاں، گھر گھر لڑائی جھگڑے، گھر گھر فتنے فساد، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہم دین سے بہت دور ہیں، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ ہم سب کے حال پر رحم فرماوے، ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرماوے۔ بھائی میرے عزیزوں، انسان کے پیدا کیے جانے کا یہی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے ایمان کو مضبوط بناوے، اپنے اعمال کو جاندار بناوے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اپنے بھائی کی عزت کرنے والا، اپنے ایمان بھائی کی کا اکرام کرنے والا، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاوے۔ یہ سارے عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آدمی جب دین کے کام میں لگتا ہے، آدمی جب دین کو بنانے کی فکر کرتا ہے تو خدا پاک اس کی دنیا سلوٹوں کے اندر بنا دیتے ہیں، اور آدمی اگر دنیا ہی بنانے کے اندر لگتا ہے تو دنیا تو بنتی ہے یا نہیں بنتی، تھوڑی بہت اگر بن بھی جاتی ہے تو وہ موت پر ختم ہو جاتی ہے۔
پھر آدمی آخرت کے اندر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرماوے، اور آخرت کے اندر اپنے فضل سے اپنے کرم سے بیڑا پار فرماوے۔ خدا پاک نے ہر انسان کے اندر کچھ ضرورتیں رکھی ہیں، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان ضرورتوں میں ایک ضرورت شادی بیاہ کی، شادی بیاہ کی ضرورت یہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ایک تو ضرورت کا درجہ ہے اور ایک خواہش کا درجہ ہے۔ آدمی ضرورت کو اگر ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، آدمی چیزوں کو اگر سنت پر لے جاتا ہے، تو پھر یہ ضرورت بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اگر ان ضرورتوں کو خواہشات کے درجے میں لے جاتا ہے، جی چاہی اور اپنی منمانی اور اپنے چوچلوں کے پورا کرنے میں لگاتا ہے، تو پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر حیرانیاں آتی ہیں، پھر سرگردانیاں آتی ہیں۔ فضول خرچی، اسراف ان چیزوں میں کرنے سے کبھی خیر برکت نہیں آتی۔ خیر برکت نبی کے طریقے میں ہے، خیر برکت سنت کے اندر ہے۔ ہر عمل کو دیکھنا ہے کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے شادی کیسے کی ہیں، ہمارے نبی کا رہن سہن کیسے تھا، ہمارے نبی کی بول چال کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اور ہر عمل کس طریقے سے تھا، اس کو دیکھنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بناوے، ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرماوے، اور آخرت کے اندر خدا پاک اپنی رضا کا پروانہ دے اور نبی کی معیت ہم کو نصیب فرماوے۔ مولا میں